بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ دنیا بھر میں مولا علی کے ماننے والے، مولا علی کے چاہنے والے اپنے اپنے انداز سے مولا علی کی شہادت کا یہ دن منا رہے ہیں۔ ہم نے بھی سورہ عنکبوت کے درس کے درمیان میں یہ 3 دن 19، 20، 21 مولا علی سے مخصوص کیے، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات گرامی سورہ عنکبوت اور پورے قرآن شریف کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں انسانی شکل میں نمودار ہوتا تو وہ محمد مصطفیٰ کی شکل میں ظاہر ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر قرآن شریف انسانی شکل میں ظاہر ہوتا تو وہ مولا علی کی شکل میں ظاہر ہوتا۔ تو جو کچھ قرآن ہمیں بتاتا ہے مولا علی علیہ السلام اس کی عملی تصویر ہیں۔ جس قسم کا قرآن انسان چاہتا ہے، جس قسم کا انسان اللہ چاہتا ہے، وہ انسان کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ کا، مولا علی کا اور دیگر ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ انسان کامل تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے عبد کامل تھے، اور ہمارے لیے ایک انسان کامل اور عبد کامل بننے کا رول ماڈل تھے۔ یہی ان کی امامت ہے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام کو شیطان کے بندے نے ضرب لگائی، جس کا نام عبد الرحمن تھا، نام عبد الرحمن ہونا اور ہے، حقیقت اور ہے۔ نام اس کا لفظی طور پر عبد الرحمن تھا، لوگ اسے عبد الرحمن کہہ کے بلاتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ عبد الشیطان تھا، عبد الشیطان۔ اس لیے کہ قرآن شریف کے مطابق 2 ہی رستے ہیں بندگی کے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، سورہ یاسین آیت نمبر 60۔ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کے عبد نہیں بنو گے، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے جو کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور یہ کہ تم میری بندگی کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد عبد کامل کا سٹیٹس، اللہ تعالیٰ کے عبد کامل کا مقام اور مرتبہ اگر ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ عبد کامل، اللہ تعالیٰ کا کامل ترین بندہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو جو عبد خدا کا دشمن ہوگا وہ خدا کا عبد تو نہیں ہوگا، وہ تو یقیناً شیطان کا بندہ ہوگا، شیطان کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ تو جب عبد الشیطان نے مولا علی کے سر اقدس پر شمشیر سے ضربت لگائی اور مولا علی کو پھر گھر لے جایا گیا، اس کے بعد وقت گزرتا گیا تو مولا علی علیہ السلام نے ایک وصیت کی۔ آج کے اس سیشن میں، آج کے اس نشست میں ہم مولا علی علیہ السلام کے اسی وصیت نامے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کا دورانیہ کم ہوتا ہے، لہٰذا میں عربی کے جملے نہیں پڑھوں گا۔ کسی جگہ بہت ضروری ہوا کسی جملے کی عربی کو مینشن کرنا تو وہ کروں گا، ورنہ ہم
اردو ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مقدس کی برکت سے، ان کی امامت کی برکت سے، ہمارا اور ان کا جو روحانی تعلق ہے اس تعلق کی برکت سے ہمارے دلوں کو مولا علی کی وصیت کے نور سے منور فرمائے، اور ہمیں مولا علی کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے معاملے میں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، اردو کی اپنی مجبوریاں ہیں، اردو کی اپنی تنگیاں ہیں۔ تقوی کے معنی ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جن سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ سے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے، اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا لازمہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ تو جب تقوی اللہ کہا جاتا ہے یا اتقوا اللہ کہا جاتا ہے تو عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو۔ میں اس کا ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ تو مولا علی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور تم دنیا کے طالب نہ بنو چاہے دنیا تمہاری طالب ہو۔ مولا علی کا ماننے والا کبھی طالب دنیا ہو نہیں سکتا۔ دنیا کی محبت اور مولا علی کی محبت ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ جیسا کہ ایک صحیح مومن کے دل میں، یہ جملہ غور سے سنیے گا، جیسا کہ ایک صحیح مومن کے دل میں، ایک سچے مومن کے دل میں مولا علی کی محبت اور امیر شام کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، جیسے مولا علی کی اور امیر شام کی محبت ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ایک سچے مومن کے دل میں مولا علی کی محبت اور دنیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ دنیا جیسے مولا علی 3 طلاقیں دے چکے ہوں، اسے ایک مومن کیسے محبت کی نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبغی الدنیا، دنیا کے طالب نہ بنو، دنیا کے پیچھے مت دوڑو۔ وَإِن بَغَتْكُمَا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے دوڑے، چاہے دنیا تمہاری طلبگار بن جائے۔ وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا ظُوِيَ عَنْكُمَا، اور دنیا کی کوئی چیز تم سے کھو جائے، دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ نہ آئے، دنیا کی کسی چیز سے تم محروم ہو جاؤ تو اس پر تم افسوس نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، کڑنا نہیں۔ آج کل ہماری دنیا میں جتنی بھی ٹینشنز، جتنی ڈپریشنز، جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، ان میں بہت سی نفسیاتی بیماریوں کی وجہ یہ ہے میں نے یہ مس کر دیا، میں نے یہ کھو دیا، میں نے یہ کھو دیا، میں نے یہ کھو دیا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ جملہ سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری ٹینشنز اور بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں سے کوئی چیز ہاتھ سے چلی گئی تو اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور ہمیشہ حق بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے۔ وَاعْمَلُوا لِلْأَجْرِ، اور اجر کے لیے عمل کرنا ہے۔ عمل کرنا ہے کس لیے؟ اجر کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ کسی غریب کو راشن کا ایک پیکٹ دے دیا، اس کے ساتھ سیلفی بنا لی اور سیلفی اپلوڈ کر دی تاکہ شہرت ہو جائے، نیکی کر لی اپنے ووٹروں میں چل کے تاکہ کل ہمیں ووٹ ملیں، یا اسی طرح سے کوئی اور مقصد نیکی انجام دینے کا، وہ نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ جس نیکی پر اللہ کی طرف سے اجر نہیں ملنا، وہ نیکی برباد ہو گئی۔ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے عمل کیا کرو۔ کوئی بھی عمل خیر کرنا ہے تو وہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے کیا کرو۔ یہاں پر لفظ خیر آیا نہیں ہے اس میں، وَعَمَلُوا لِلْأَجْرِ،
عمل کرو اجر کے لیے۔ جب انسان یہ فارمولہ بنا لینا کہ میں نے عمل کرنا ہے تاکہ اللہ مجھے میرے عمل پر اجر عطا فرمائے، تو انسان کبھی وہ عمل انجام دے گا ہی نہیں جس پر اسے اجر نہ ملنا ہو۔ یعنی گناہ تو انسان کبھی کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اسے پتا ہوگا کہ اس عمل کا اجر تو ملنا نہیں ہے، اس عمل کی تو سزا ملنی ہے۔ تو ایک مومن جو ہے، مولا علی کا سچا ماننے والا، مولا علی کا سچا پیروکار، مولا علی کی حقیقی ولایت میں داخل شخص، وہ ہر عمل انجام دینے سے پہلے یہ دیکھتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ یہ عمل جو میں انجام دے رہا ہوں اس پر اللہ نے مجھے اجر عطا کرنا ہے، میں نے اللہ سے اجر لینے کے لیے یہ عمل انجام دینا ہے۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ یہ انسانی معاشرے میں عدل قائم کرنے کا اس سے زیادہ خوبصورت اصول کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظالم کوئی بھی ہے، تمہارا اپنا ہے، تمہارا عزیز ہے، تمہاری قوم کا ہے، تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارا چہیتا ہے، تمہارا مذہبی رہنما ہے، تمہارا آبا قبا امامے والا ہے، تمہارا سیاسی لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، ظالم کی حمایت نہیں کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، چاہے مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی مظلوم ہو، آپ نے مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ ظالم چاہے بظاہر کتنا مقدس کیوں نہ ہو، ظالم چاہے بظاہر کتنے خوبصورت ٹائٹلز اس کے ساتھ جڑے ہوئے کیوں نہ ہو، اپنے ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، آپ نے ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے مظلوم کی ذات کچھ بھی ہو، چاہے مظلوم کی حیثیت کچھ بھی ہو، چاہے مظلوم کا مذہب کچھ بھی ہو، مظلوم بحیثیت مظلوم کے آپ کی حمایت اور مدد کا مستحق ہے، اور ظالم صرف بحیثیت ظالم کے تم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور اس کا ساتھ دینے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اوصیکما، تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اور اپنے سب اولاد کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچ جائے، جس تک میری یہ رائٹنگ پہنچ جائے۔ اب جس کے گھر میں نہج البلاغہ ترجمے کے ساتھ موجود ہے، یہاں تک کہ بغیر ترجمے میں موجود ہے، رائٹنگ پہنچ گئی ہے، جس تک پہنچ گئی ہے، تو مولا علی کی یہ وصیت اس تک پہنچ گئی ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس تک میری یہ تحریر پہنچ جائے اس کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، تقوی کی، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے معاملات کے اندر نظم، بد نظمی نہیں۔ ایک منظم جماعت، ایک منظم قوم ہی دنیا میں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ جس خاندان میں نظم نہ ہو وہ خاندان ترقی نہیں کر سکتا، جس قبیلے میں نظم نہ ہو وہ قبیلہ ترقی نہیں کر سکتا، جس قوم میں نظم نہ ہو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ جس شخص میں نظم و ضبط نہ ہو، جس شخص کے اندر سیلف ڈسپلن نہ ہو، وہ بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر، اور جتنے بھی انسانی یونٹس ہیں معاشرے کے اندر جو خاندان سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں، جتنے بھی یونٹس ہیں اور فائنلی قوم کی حیثیت سے منظم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ٹائم، اپنی انرجیز، اپنے وسائل کو، اپنے ریسورسز کو اپنے قومی مقاصد کے لیے صحیح طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نظم کی ضرورت ہے۔ نظم نہیں ہوگا تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا، ہماری انرجی ضائع ہوں گی، ہمارے وسائل ضائع ہوں گے، اور حاصل یا تو سرے سے کچھ نہیں ہوگا، یا جو کچھ حاصل ہونا ہے اس کے مقابلے میں بہت کم حاصل ہوگا۔ تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے معاملات میں نظم اور ضبط اور ڈسپلن پیدا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقول، کہ آپ فرما رہے تھے، صلاح ذات البین افضل من اعمت الصلاۃ والصیام، کہ آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا یہ عام روٹین کے جو ہمارے نماز روزے ہیں ان سے افضل ہے۔
امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں ایک مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہیں کوئی بگاڑ دیکھے، کہیں کوئی خرابی دیکھے، اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کے درمیان تعلقات میں خرابی دیکھے، آپس میں کسی کے ساتھ تعلقات کو خراب ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر وہ غیر جانبدار ہو کر بیٹھ جائے۔ تماشا دیکھنا تو دور کی بات ہے نا، اصلاح کرنی ہے۔ کہیں بھی کوئی خرابی ہے، دو بندوں کے درمیان ریلیشن شپ خراب ہو گیا، کہیں میاں بیوی کے درمیان ریلیشن شپ خراب ہو گیا، کسی اور قسم کا جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، تماشا دیکھنا تو دور کی بات ہے، آپ غیر جانبدار بھی نہیں رہ سکتے، آپ نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ اصلاح کی کوششیں آپ کی روٹین کی نماز روزہ اس سے بہتر اور افضل ہے، مولا علی علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی میں لگ جاتا ہوں لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرنے میں اور نماز اور روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ نو، نماز اور روزہ اپنی جگہ پہ واجب ہے، ان کو انجام دینا ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ وہ عام روٹین کے نماز روزے سے افضل ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہاں نماز اور روزے کی اہمیت کو گھٹانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک اہم چیز کے مقابلے میں کسی چیز کو کہنا ہے کہ یہ اس سے بھی اہم ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں تمہیں اللہ فی الایتام، یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یتیم فاقے میں مبتلا ہو جائیں اور وہ تباہ و برباد اور ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک مسلمان معاشرے میں، ایک مومن معاشرے میں، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہیں انسانی معاشرے میں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسلامی معاشرہ، ایمانی معاشرہ، یہ بنیادی طور پر انسانی معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک پیوریفائڈ، ایک زیادہ اچھا انسانی معاشرہ جو ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں ایمانی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ۔ تو جس معاشرے میں 2 نمبر کے کام ہوتے ہوں، 2 نمبر کا دودھ بکتا ہو، 2 نمبر کی دوائیاں بکتی ہوں، ہر قسم کے کاموں میں 2 نمبری ہو، وہ اسلامی اور ایمانی تو کیا، وہ انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی معاشرہ جو ہے یہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے، اور اسلامی معاشرہ بھی اصل میں اچھے انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک اچھے اسلامی معاشرے میں، ایک اچھے ایمانی معاشرے میں، ایک اچھے انسانی معاشرے میں یتیم ضائع نہیں ہوتے، ان میں یتیموں کی حفاظت اور یتیموں کی پروٹیکشن کا پورا انتظام ہوتا ہے، کوئی یتیم بھوکا نہ رہے اور کوئی یتیم ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے رسول نے تاکیدی نصیحت کی ہے۔ اور آپ ہمسایوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے، اتنی نصیحت کرتے تھے، اتنی سفارش فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں میراث میں بھی ہمسایوں کا حصہ مقرر نہ ہو جائے، کہ جیسے میراث میں ہے نا کہ ماں باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، شوہر کا اتنا، بیٹے کا اتنا، تو ہم سوچنے لگے کہ کہیں یہ بھی نہ آ جائے بیچ میں کہ ہمسائے کا اتنا۔ تو اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے تھے ہمسایوں کے بارے میں۔ ہمسایوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہمارا ہمسایہ اچھا ہو، ہم خود کوشش کریں کہ ہم اچھے ہمسائے بنیں۔ جب ہر بندہ اپنی جگہ پر یہ کوشش کرے کہ میں اچھا ہمسایہ بنوں، تو سارے ہمسائے اچھے ہو جائیں گے، پھر ہمسائیگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہر بندہ اپنے اینڈ پر یہ کوشش کرے کہ وہ اچھا ہمسایہ بنے۔ ایک حدیث ہے جس میں پوچھا گیا کہ اچھی ہمسائیگی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھی ہمسائیگی یہ ہے کہ تم اپنے ہمسائے کی اذیت پر صبر اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہمسائے کے ساتھ
ہمسایہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو اس کے ساتھ تو اچھا ہونا اچھی بات ہے، وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمسایہ برا ہے، ہمسایہ اذیت بھی آپ کو پہنچا رہا ہے، تو آپ نے ہمسائے کی اذیت کے جواب میں ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے، ہمسائے کی اذیت کو بھی آپ نے احسن طریقے سے، صبر کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، خوبصورت طریقے کے ساتھ ریسپونڈ کرنا ہے۔ تکلیف حد سے بڑھتی جا رہی ہے تو اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حسن ہمجواری یہ ہے کہ ہمسائے کی اذیتوں پر صبر کیا جائے۔ تو ہر شخص اگر طے کر لے کہ میں نے اچھا ہمسایہ بننا ہے، میں نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، میں نے اپنے ہمسایوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دینی، تو ہمسائیگی کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد بڑی اہم وصیت ہے، ساری اہم وصیتیں ہیں سب، ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی اہمیت کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ کم ہے، لیکن یہ ایک جس کے بارے میں ہم کوتاہی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اغیار اور دوسری قومیں قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ کسی اہل تحقیق دوست نے شیئر کی تھی، اور اس میں یہ مینشن کیا گیا تھا، ایک فہرست بتائی گئی تھی کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں، جس قسم کا خوبصورت انسانی معاشرہ قرآن شریف چاہتا ہے، جس خوبصورت انسانی معاشرے کی تصویر ہمیں قرآن شریف میں ملتی ہے، جب ہم اس دنیا کے مختلف معاشروں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نیوزی لینڈ پہلے نمبر پہ ملتا ہے، فن لینڈ دوسرے نمبر پہ ملتا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز اس کے بعد ملتی ہیں، پھر کینیڈا ملتا ہے، پھر فلاں ملتا ہے، پھر فلاں ملتا ہے، پھر فلاں ملتا ہے، اور پاکستان کا نمبر بہت نیچے آتا تھا، سعودی عرب کا نمبر اس میں بہت نیچے آتا تھا، اسلامی ممالک کا نمبر اس میں بہت نیچے آتا تھا۔ سارے جو ٹاپ کے ممالک تھے اس فہرست میں وہ ممالک تھے جنہیں ہم کہتے ہیں غیر اسلامی معاشرے۔ تو مولا علی یہ فرما رہے ہیں، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، دوسرے لوگ، دوسری قومیں، اغیار قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ البتہ یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہندو معاشرے میں، اگر کسی بودھسٹ معاشرے میں، اگر کسی مسیحی معاشرے میں، اگر کسی یہودی معاشرے میں ان نیکیوں پر عمل ہو رہا ہے جو قرآن میں نظر آتی ہیں، تو ہم لوگ یہ کہہ کے کریڈٹ لینا شروع کر دیتے کہ دیکھیں جی یہ قرآن کی بات ہے، وہ عمل کر رہے ہیں، دیکھیں جی ہماری کتاب پر عمل کر کے وہ کتنی اچھے ہو گئے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کی کتابوں کے اندر بھی یہی باتیں ہیں، توریت کے اندر بھی یہی ہدایات ہیں، انجیل کے اندر بھی یہی ہدایات ہیں، آپ مہاتما بدھ کی تعلیمات میں چلے جائیں ان میں بھی یہی ہدایات ہیں، لیکن قرآن ان سب کی پیوریفائڈ فارم ہے، ان سب کی خالص ترین صورت قرآن مجید ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ الہی تعلیمات، اللہ کی تعلیمات جو پیور فارم میں تمہارے پاس ہیں، جو خالص شکل میں تمہارے پاس ہیں، ان الہی تعلیمات کے معاملے میں دوسرے معاشرے تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی آخری اور کامل ترین اور پیوریفائڈ فارم آف گائیڈنس ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے تمہارے معاشرے کو دنیا کے دوسرے معاشروں سے آگے ہونا چاہیے۔ 1400 سال میں تو مسلمان یہ نہیں کر سکے، اور امید بھی نہیں ہے کہ آئندہ مسلمان ایسا کریں گے۔ ایسا کرنے کے لیے ایک خصوصی ول کی، ارادے کی، خواہش کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا مسلمانوں میں دور دور تک کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو قرآن کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ دوسرے لوگ اغیار اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے۔ ستون گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عمارت گر جاتی ہے۔
امیر المومنین بستر شہادت پر نماز کی وصیت کر رہے ہوں اور کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی میں تو علی کی ولایت کو مانتا ہوں، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے۔ کتنی بڑی فریب کاری ہے شیطان کی، جس میں ایسے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ولایت علی کے نام پر بندے سے نماز چھڑا لے شیطان۔ کتنی عیاری، کتنی نیرنگی ہے اور کتنی حماقت ہے، کتنی جہالت ہے کہ کوئی شخص شیطان کے دھوکے میں آ کر امیر المومنین کا پیروکار ہونے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ جو شخص امیر المومنین علیہ السلام کا پیروکار ہے، جو شخص امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا دعوے دار ہے، وہ مولا علی کی اس وصیت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اسے خالی نہ چھوڑ دینا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہیں ملے گی۔ البتہ یہاں خالی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے عام حالات میں، جب کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب کوئی پرابلم نہیں ہے، عام حالات میں سب کچھ نارمل ہے اور آپ حج کو اور عمرے کو اہم نہ سمجھیں اور اس کو حقیر جانتے ہوئے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں، جیسے کوئی شخص نماز کو اہمیت نہیں دیتا، نماز کو اگنور کرتا ہے، اسی طرح سے فرمایا جا رہا ہے کہ حج کی اہمیت کو نظر انداز کر کے حج کو، عمرے کو، اللہ کے گھر کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ یہ جو آج کل ایک مخصوص صورتحال بنی ہوئی ہے کورونا کے حوالے سے، یا ایسی کوئی اور صورتحال آ جائے تو اس صورتحال کی وجہ سے وقتی طور پر اجتماعات سے اجتناب کرنا جہاں ضروری ہے، تو وقتی طور پر اگر حج یا عمرہ یا طواف رک جاتے ہیں تو اس کا اس جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس جملے کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ اللہ کے گھر کی تعظیم کو کم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی عظمت کو اگنور کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف اور اس کے حج اور اس کے عمرے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے خالی نہ چھوڑ دینا۔ لیکن آج کل کے دور میں جب کہ یہ کورونا اور اس قسم کی چیز چل رہی ہے، تو اگر لوگ نہیں جا رہے ہیں تو جن لوگوں کا جانے کو دل کرتا ہے، جن لوگوں کا کے دل میں جانے کی خواہش ہے، جو جاتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں تڑپ ابھی بھی موجود ہے۔ تو ابھی خالی اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کی اہمیت کم کر دی ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے، لوگوں کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ کم ہو گیا، نہیں۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ ہے کہ آپ اس کو، اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے، اس کو خفیف جانتے ہوئے، اسے حقیر جانتے ہوئے اسے خالی نہ چھوڑ دو۔ اور اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنی مال اور اپنی زبان سے جہاد کرتے رہنا، اس بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ واللہ، اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے جہاد کرتے رہو۔ یعنی جہاد کہا گیا ہے، جہاد کے معنی ہے سٹرگل، وہ صرف دشمن کے خلاف جہاد مراد نہیں ہے، اس کے لیے مخصوص لفظ ہے قتال، وہ جہاد کے ذیل میں آ جاتا ہے، لیکن اصل میں جہاد کیا ہے؟ سٹرگل۔ کسی شخص کی زندگی میں ٹارگٹ ہوتے ہیں، کسی معاشرے کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، کسی قوم کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں جو ہم خود مقرر کر دیتے ہیں، وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اپنے قومی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے قومی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، جو سٹرگل کی جاتی ہے، وہ سٹرگل ساری کی ساری جہاد میں آتی ہے۔ تعلیم کے معاملے میں جہالت کے خلاف جہاد، غربت کے خلاف جہاد، بیماری کے خلاف جہاد، فرقہ واریت کے خلاف جہاد، دہشت گردی کے خلاف جہاد، تعصب کے خلاف جہاد، جتنی بھی نیگیٹو چیزیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے جو بھی سٹرگل کی جائے گی وہ جہاد کے دائرے میں واقع ہوتی ہے۔ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو اور ایک دوسرے کو نوازتے رہو، دیتے رہو، تبادل
تواصل و تبادل، تواصل تعلق رکھو، تبادل ایک دوسرے کو دیتے رہو، یعنی کسی کو کچھ ضرورت ہے تو دیتے رہو، بخل سے کام نہ لو، یعنی تعلقات توڑو نہیں ایک دوسرے سے اور بخل سے کام نہ لو، تعلقات آپس میں جوڑے رکھو، اور جہاں کسی کو کوئی ضرورت نظر آئے آپ اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دو، جو کچھ تم دے سکتے ہو، ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ اور پھر اسی کی مزید تاکید کے لیے فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُ، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنا۔ اور دیکھو امر بالمعروف اور نہی از منکر کو ترک نہیں کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر بنیادی طور پر مسلم معاشرے میں اچھی ویلیوز کو پروموٹ کرنے اور بری ویلیوز کو ڈسکریج کرنے کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہے۔ اگر یہ سسٹم کسی معاشرے میں ختم ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برائیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھائیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں برائیاں پھیلنا شروع ہو جائیں، برائی ترقی کرنا شروع کر دے اور نیکی اور اچھائی نیچے جانے لگ جائے تو پھر وہ معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کو ترک نہ کر دینا، ورنہ تمہارے اوپر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، ورنہ تمہارے اوپر برے حکمران مسلط ہو جائیں گے، اور پھر صورتحال بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تم خود حالات سے تنگ آ جاؤ گے، برائی سے تنگ آ جاؤ گے، برے حکمرانوں سے تنگ آ جاؤ گے، ثم تدعون، پھر تم دعائیں مانگو گے اللہ سے دعائیں مانگو گے، فلا یستجاب لکم، تو تمہاری دعائیں قبول بھی نہیں ہوں گی۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اے عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب مولا علی کے دادا تھے، رسول اللہ کے دادا تھے، تو مولا علی اپنے کزنز کو اور اپنے بچوں کو، جتنی بھی اولاد عبد المطلب ہے، ان کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کل تم یہ کہنا شروع کر دو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے تو ہم نے امیر المومنین کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ نو، میرے قتل کا بدلہ لینے کی آڑ میں مسلمانوں کے خون سے نہ کھیلتے رہنا، مسلمانوں کے خون سے نہیں کھیلنا ہے، کیونکہ مولا علی جانتے تھے کہ ان سے پہلے جو حکمران تھے ان کے قتل کی آڑ میں کیسے جنگ جمل مسلط کی، ان لوگوں نے جنگ جمل مسلط کی جو رشتہ دار ہی نہیں تھے مقتول خلیفہ کے، اور اسی طرح سے جنگ صفین، ان لوگوں نے خون کی ہولی کھیلی، مسلمانوں کی خون کے ساتھ ہولی کھیلی، جن کا اس مقتول کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، صرف اور صرف مولا علی کی حکومت کو خراب کرنے کے لیے، مولا علی کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، مولا علی کو سیاسی طور پہ ناکام کرنے کے لیے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ میرے قتل کے نام پر، میرے قتل کی آڑ میں مسلمانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلتے رہنا۔ الا لا تقتلن بی الا قاتلی، اور دیکھو میرے قتل کے بدلے میں میرے قاتل کے سوا کسی کو قتل نہیں کرنا ہے۔ انظروا، اور دیکھو، اذا انا مت من ضربتہ ہذہ، اگر میں اس شخص کی اس ضربت سے، اس وار سے میری موت واقع ہو جائے، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، تو اس کی ایک ضربت کے بدلے میں اسے ایک ہی ضربت لگانی ہے، دوسری ضربت بھی نہیں لگانی، دوسرا وار بھی نہیں کرنا ہے۔ اس نے تلوار سے ایک وار کیا ہے تو تم نے بھی تلوار کا دوسرا وار نہیں کرنا، تلوار کا ایک ہی وار کرنا ہے، اور اس کا مسئلہ نہیں کرنا، یعنی اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے، یعنی جوش انتقام میں آدمی آ جائے اور اپنے دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ عربوں میں ہوا کرتا تھا۔ اسلام نے سختی سے منع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سختی سے منع کیا، امیر المومنین بھی سختی سے منع کر رہے ہیں، اور ساتھ رسول اللہ کے اس فرمان کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں کہ اس شخص کا مسئلہ نہیں کرنا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو کسی کی لاش کے ٹکڑے نہیں کرنے، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی پاگل کتا معاشرے میں بھاگ رہا ہے اور لوگوں کو یوں ہی کاٹے جا رہا ہے تو اس کا کیا علاج ہے، کیا روک تھام؟ اسے مار دیا جائے، مار دو بس ختم۔ اب مارنے کے بعد آدمی کہے گا یہ پاگل کتا تھا، اس نے ہمارے اتنے لوگوں کو کاٹا، یہ کیا وہ کیا، لہٰذا اب ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پاگل کتے کے بھی ٹکڑے نہیں کرنے ہیں، اسے بھی بس مارنے پر اکتفا کرنا ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ میرے قتل کے بعد، میری وفات کے بعد نہ میرے قصاص کے نام پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنی ہے، اور میرے اس قاتل کو ایک ہی ضرب لگانی ہے جیسا کہ اس نے ایک ضرب لگائی، اور اس کا مصلح نہیں کرنا ہے۔ جب اس ملعون عبد الشیطان کو امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے لایا گیا اور اس سے بات چیت کر رہے تھے مولا علی، تو اس ملعون نے کہا کہ میں نے یہ جو تلوار لی تھی، اس تلوار کو میں نے 40 دن تیز کیا تھا، 40 دن لگائے میں نے اس تلوار کو تیز کرنے پر، اس لیے کہ میرے پیش نظر یہ تھا کہ اس تلوار سے اللہ کی بدترین مخلوق قتل ہو۔ دیکھیں انسان کی عقل پر جب شیطان غالب آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے۔ یہ وصیت نامہ آپ نے مولا علی کا سنا ہے، یہ کیسے انسان کا وصیت نامہ ہے؟ وہ انسان جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اس علی کے بارے میں اس ملعون کے خیالات دیکھیں، کیوں شیطان الٹی کر دیتا ہے کھوپڑیاں۔ جب کھوپڑیاں الٹی ہو جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے اس تلوار کو 40 دن تیز کیا کہ اس تلوار سے بدترین مخلوق قتل ہوگی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا بالکل تم نے ٹھیک کیا، تمہاری اس تلوار سے خود تمہیں کو قتل کیا جائے گا، میرے قصاص میں تمہاری ہی تلوار سے تم کو قتل کیا جائے گا۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کے مطابق امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اسی تلوار سے ایک وار کر کے اس ملعون کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان چاہے مولا علی کو اپنا پہلا امام مانتے ہوں، چاہے مولا علی کو اپنا چوتھا خلیفہ مانتے ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا بندہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا، رسول اللہ کو بھیجا، اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین جیسے امام ہمیں عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔